آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب موقع بنے، جب کوئی بہانہ دیکھیں نا، بہانہ بنا ہے، حضرت نے نہ پروگرام رکھا ہوتا، پتہ نہیں آپ نے بھی کہاں ہونا تھا، میں نے بھی کہاں ہونا تھا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی پارک میں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی سڑک پہ گھوم رہا ہوتا۔ حضرت نے پروگرام رکھا، بہانہ بن گیا، ہم سارے اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں۔ تو جب بہانہ بن جائے، موقع مل جائے، اس موقع سے رج فائدہ اٹھایا کرو، اور جب بھی موقع آئے اللہ کے ذکر کا تو جو ہے نا رج کے کیا کرو، رج کے کیا کرو، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مقصد یہ ہے حضرت، وہ کہہ رہے ہم نے تمہیں بنایا ہی اس لیے، اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر کسی نے کمال، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ تو حضرت ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، مکان بناؤ، ٹیلاں لے آؤ، فرنیچر لے آؤ، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن بھائی صرف یہی تو کام نہیں نہ ہے، لیکن ہمارا بس یہی ہے حضرت، ساری کی ساری توجہ اسی جانب۔ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، ہاں جی، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن قرآن پاک میں اللہ فرمانے جب بندے کو سمجھ آئے گی نا اس دن بروز حشر، تو پھر بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے کیوں نہیں کیا۔ آج کوئی ہمیں نماز کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو ہمیں داڑھی کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو اگر ہمیں سر پہ ٹوپی یا پگ رکھنے کو کہے تو ہمیں غصہ لگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس دن نہیں، اس دن بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک مفہوم ملتا ہے، بندہ اللہ سے یہاں تک بھی کہے گا یا اللہ ایک موقع دے، پھر بھیج میں نے واپس، نماز بھی پڑھوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، ایک موقع نہیں، اب وقت گزر گیا، جب موقع دیا تھا تب تو نے کیا نہیں، اب تو نے سارا کچھ دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، سزا دیکھ لی، جزا دیکھ لی، قبر دیکھ لی، سارا کچھ ہی دیکھ لیا تم، اب مزہ تو تب تھا کہ تو تب مانتا۔ اس لیے بھائی یہی پیغام لے کے اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آؤ مان جائیے حضرت، آؤ مان جائیے حضرت، باقی ہونا ہم سے نہ مان کے بھی کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا ہی وہم ہے کہ میں نے پورا فیصلہ آباد سر پہ اٹھا رکھا ہے حضرت، کچھ بھی نہیں ہے حضرت، تیرے میرے جیسے کہیں آئے کہیں گئے میاں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کسی کو سال یاد رکھا گیا، کسی کو 5 سال یاد رکھا گیا، پھر زمانے نے بھلا دیا سب کو۔ تیرے میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، یہ تو اور میں ہی اپنے اپنے کاغذوں میں ترم خاں بنے بیٹھے ہیں حضرت، پتہ نہیں میں کیا، کسی کو یاد بھی نہیں ہونا حضرت۔ بلکہ حضرت ہم نے تو یہاں تک بھی تماشے دیکھے ہیں کہ بندے کو جب دفنا لیا نا تو وہ شخص کہ جس کو وہ بندہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے قریبی، سب سے بیسٹ فرینڈ کہتا رہا، میری آنکھ، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی بار دیکھا، جس کو وہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے چہیتا، سب سے بیسٹ کہتا رہا، سب سے پہلے دفنانے کے بعد وہی بولا آؤ چلیے، سب سے پہلے وہی بولا، میں نے ایک بار نہیں دیکھا، سب سے پہلے وہی بولا آؤ چلیے ادھر۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بنایا جائے۔ آپ قربانی دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کرنا بڑا قدرتی کاریگر کسائی بھی ہوگا نا، کم از کم 3-4 گھنٹے اس کو بھی لگیں گے، سچ بتانا یہاں رکتا ہے کو 3-4 گھنٹے،
یہ آپ اور میں ہی پتہ نہیں اپنے کاغذوں میں کیا بنے بیٹھے ہیں. تیرے پاس کسی نے گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرنا ہے. یہ تو نے یار یار لگائی ہوئی ہے. یار بنانا ہی تو اس ذات نو بنا, اس کو بنا. کیڑا یار تے کیڑا. پہلی عید پہ ہو سکتا ہے آئیں بڑے چاؤ کے ساتھ, پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کوئی بھی نہیں آئے گا, اور پھر وہی رب ہوگا جس کو تو نے اپنی زندگی میں. یہ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی. کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا, کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑا خیر مر جانا. اور جو تیسری بات ہے وہ اس سے بھی سونی کی حضرت نے. کہتے کیا ہیں؟ کہتے آج نہیں نا تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی. آج تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں, قرآن کے لیے ٹائم نہیں, ذکر کے, باقی ٹائم ہے. روٹی کے لیے ہے, سالی کے گھر جانے کو ہے, سالے کے گھر جانے کو ہے, کزن کے لیے ہے, ماموں کے لیے ہے, خالہ کے لیے ہے, نانکے جانے کو ہے, دادکے جانے کو ہے, پارک جانے کو ہے, مری جانے کو ہے, ناران جانے کو ہے, کاغان جانے, اپنے سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے کوئی. تو شاہ حسین کہتے ہیں نہیں نا آج تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی. تلاوت کے لیے نہیں ٹائم, ذکر کے لیے نہیں ٹائم, تہجد کے لیے نہیں ٹائم, نوافل کے لیے نہیں ٹائم. نہیں نا آج تیرے پاس ٹائم, آج تیرے پاس اللہ کے لیے نہیں ٹائم. لیکن کہتے اینڈ کیا ہونا ہے؟ کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑ آخر مر جانا, آخر کام اللہ دے نال ہے. جس سے تو بھاگا ہوا ہے جانا تو نے اسی کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, جانا تو نے اسی کے پاس. تو پھر اس دن کون سا منہ لے کے جائے گا اس کے پاس؟ کیا منہ دکھائے گا اس دن اس کو جا کے حضرت؟ کیا کہے گا ادھر جا کے اس کو حضرت؟ کون سا منہ دکھائے گا؟ اس لیے پتر میں پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں, باقی گلاں ساریاں بعد والیاں. پہلی گل ہی نماز دے بچے, پہلی گل ہی اللہ دا ذکر ہے, پہلی گل ہی نبی پاک علیہ السلام تے درود ہے. زندگی آمد برائے بندگی. اور دیکھیں جی, نسن انہوں نے کسی نے نہیں دینا ہے, جانا سارے نہیں. وہ قرآن پاک میں پار پار انا للہ و انا الیہ راجعون, کہیں کہا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہیں کہا الیہ المصیر. بار بار ایک کی بندے نہ آنا تو نے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بار بار بات کی, بندے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہاں بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ اب دیکھیں نا درے جی, یہ بھاگ کے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پہ حضرت جس مثلا صبح سے لے کر اب تک جو ہم پہ فرائض تھے اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے, واجبات تھے, سنتیں تھیں, ہم نے نہیں ادا کیے. تو ذرا دیکھو حضرت جی نقصان کتنا ہوا. اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے, آگے بھی پروگرام ہیں. میں مثال کے طور پہ حضرت جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں, ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی. حالانکہ میرا کام بتانا ہے, مجھے پتہ ہے نقصان سن کے بھی آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا اس نقصان کا. بیسک اس نقصان کو تو اس نے فیل کرنا ہے نا. تو یہ بیچارہ تو بیمار ہے, اس کو تو زنگ لگاؤ. یہ نقصان اس نے نہیں فیل کرنا, یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے. ابھی ہمیں بتا دیا جائے جی آپ کا اتنا پیسوں کا نقصان ہو گیا, بندہ اوتھے ہی جا پے گا تھلے, کیونکہ اس نقصان کو یہ نہیں یہ سمجھے گا. مثال کے طور پہ جس دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, باقی تو اس کے بعد جو ہوتا
اس نقصان کو صرف جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جس کی جماعت چھوٹی نقصان علیحدہ، جس نے فرض ہی نہیں پڑھے، فجر ہی نہیں پڑھی، نقصان علیحدہ۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی، وہ نقصان علیحدہ۔ سورہ رحمان پڑھنی تھی، وہ نقصان علیحدہ۔ آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ نقصان۔ صرف جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو ذرا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔